أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی لا یعرف اللہ تعالی الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت یا علی ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے، اور اے علی تمہارے۔ اے علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے پروردگار کے، اور اے علی تیرے۔ اور اے علی، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے پروردگار کے اور مجھ مصطفیٰ کے۔ شان اقدس سے کمال فضیلت ہے۔ آپ کسی بھی عنوان سے کسی بھی پہلو میں دیکھیں تو آپ کمال کی منزل پر ہیں، چاہے سخاوت کا میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، علم کے حوالے سے آپ دیکھیں، کسی بھی عنوان میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ آج امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے۔
گزشتہ 2 پروگراموں میں بھی ہم نے امیر المومنین کے مختلف فضائل پر گفتگو کی. آج ہم ان کی شہادت کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز علماء کرام ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محتمم ہیں علی اسلامک یونیورسٹی کے پیر سید محمد عثمان شاہ فیروزی قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سربراہ امت واحدہ پاکستان کے جناب حضرت علامہ امین شہیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، منقبت خاں، نوحہ خاں، جناب سجاد علی درویش صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں، اور اسی سچ ٹی وی میں جو پروگرام تھا کون بنے گا سچ کی آواز، ماشاءاللہ آپ اس کے ونر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مبارک حسین نگری صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان ہیں، ممتاز قاری اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تدریس فرماتے ہیں، استاد ہیں، قاری محمد تقی ذاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور قبلہ پیر صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ذکر ہے امیر المومنین کا اور آپ کے فضائل، آپ کے کمالات بہت ہیں، میں چاہوں گا کہ چند فضائل مولا کائنات کے تبرکاً ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقفوہم انہم مسئولون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب، آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور مولا کائنات حیدر کرار، غیر فرار، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اخی رسول، زوج بطول، بابا حسنین، حضور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کی شان اور آپ کے وصف، کسی ایک وصف کا ہم احاطہ اس پوری نشست میں نہیں کر سکیں گے. انسان جس وصف کو دیکھتا ہے کہ اس میں عروج پا جائے یا دیکھے کہ یہ وصف مجھے مل جائے، حضور مولا کائنات کی جو ذات ہے وہ تمام ان اوصاف سے مزین ہے. تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ وہ نور چلتا ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک آتا ہے، اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے پھر حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابو طالب، اور پھر وہاں سے یہ نور دوبارہ سرکار اور مولا علی کی ذات دوبارہ ہوتی ہے، اور پھر حسنین کریمین اور سیدہ خاتون جنت اور مولا علی کا ملاپ ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی ہم جتنی بھی شان بیان کریں، کیا کیا فضائل، کیا کیا کمالات. حضرت امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ایک امام بخاری کے دادا استاد، اور جن کو سلف کہا جاتا ہے، جہاں سے سلف کا منہج نکلا ہے، ان میں ایک حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی اور کے بارے میں اسناد صحیحہ سے اور اسناد حسان سے اتنی روایات نہیں ہیں جتنی حضور مولا کائنات کے لیے آئی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 300 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ حضور مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن کریم کا یہ جو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کا جو پہلا مخاطب ہے وہ حضور مولا کائنات کی ذات ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ حضور مولا کائنات کی اولیت اسلام پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یعنی جب آپ یہ کرم اللہ وجہ الکریم ہم کہتے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جب 6 مہینے یا سال کی عمر مبارک ہے تو وہ سرکار نے اپنی پرورش میں لے لیا ہے، سرکار نے پالا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پالا ہے. اور آپ یہ ہستی دیکھیں نا، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ بنے، ہم یہ سکھائیں، ہم اس کو اللہ اللہ بولنا سکھاتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ہم اس کی زبان میں باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بیٹا یہ بولو، ابا بولو، اماں بولو، اللہ بولو. آپ یہ دیکھیں کہ حضور مولا کائنات کو سب سے پہلے الفاظ سکھانے والا کون ہے؟
یعنی کس کی زبان اقدس سے وہ بولا جا رہا ہے کہ آپ اللہ بولو، اور کعبۃ اللہ شریف میں ولادت ہو رہی ہے اور آنکھیں بند ہیں. کیا شان ہے کہ وہ جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں پہلی صورت جو دیکھتے ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. سبحان اللہ. تو یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے بھی فرمایا کہ مولا علی کی ذات ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ جو مومن اور منافق کی پہچان ہے. دیکھیں کفر صریح ہے، کفر کھلا ہے، سامنے ہے. یہ جو چھپا ہوا کفر ہے نا، منافقت اصل میں چھپا ہوا کفر ہے. یعنی مدینے کے اندر جب کثرت ہوا کرتی اور جب سرکار کے وصال کے بعد سلطنت پھیلی تو ہر داڑھی پگڑی والا لوگ آنا جانا، ریل پیل، چہل پہل شروع ہوئی، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ ایک جماعت جمع ہوتی اور وہ پہچاننے کی کوشش کرتے کہ آیا مومن ہے منافق ہے، تو ایک تذکرہ کرتا حضور مولا کائنات کا اور باقی اس کی شکل دیکھتے. اگر چہرہ اتر جائے تو اس کا مطلب ہے منافق ہے، اگر کھل اٹھے تو مومن ہے. تو آپ نے حضور مولا کائنات کی ذات کو ایمان اور کفر کا، بلکہ ایمان اور منافقت کا، نفاق کا معیار جو ہے وہ آپ کی ذات کو بنایا ہے. تو آپ کے اوصاف اگر بیان کرنے جائیں ہم، جتنی احادیث، جتنی کثرت کے ساتھ آپ کے بارے میں، اور پھر شجاعت میں، سخاوت میں، نسب میں، حسب میں، علم میں، ورع میں، تقوی میں، یعنی اگر ہم ایک ایک وصف اگر ابھی میں لے لوں صرف شجاعت کا بیان کریں تو پھر بدر سے شروع ہو کر کہانی عمر ابن عبد ود اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہے. تو یہ ساری ایک داستانیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں. لیکن آپ کی شخصیت کا ایک میں نے مختصر وقت میں ایک آپ کو تھوڑا سا کوئی انٹروڈکشن تو کرا نہیں سکتا، تو یہ کام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ اللہ میں چاہوں گا کہ چونکہ اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو یہ ذکر، یہ عبادت ہے اس وقت، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ذکر علی عبادہ، اور اپنی مجالس کو زینت دو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تو اس عبادت کو میں چاہتا ہوں کہ جاری و ساری ہو. قبلہ آپ کی خدمت میں بھی یہی سوال رکھنا بسم چاہوں گا. اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب نے بڑی خوبصورت ذکر سے گفتگو کا آغاز فرمایا. اگرچہ آج رات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، لیکن شہادت کی شب میں بھی اگر ہم ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر سمجھ پائیں کہ وہ کیسی شخصیت تھی، تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. چونکہ اگر اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی ذریعہ ہے رابطے کا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے تو وہ ہے حبل اللہ، اور حبل اللہ کی اعلیٰ ترین مصداق علی ابن ابی طالب ہے. جس نے علی کا دامن تھاما اللہ تک پہنچ گیا، اور جس نے چھوڑا اس سے اللہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے شاید پہلے بھی میں نے آپ کسی گزشتہ پروگرام میں شاید عرض کیا تھا کہ ان کے کمالات اور ان کے اوصاف کی صورت کچھ اس طرح کی ہے کہ دشمنوں نے بھی اور دوستوں نے بھی علی پر جفا کیا ہے، علی پر ظلم کیا ہے. اس لیے بعض ہماری روایات میں علی کو اول مظلوم کہا گیا ہے. اگرچہ مظلومیت کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت بہت بڑی مظلومیت ہے، لیکن امیر المؤمنین کی مظلومیت کو حتیٰ امام حسین کی مظلومیت سے بھی بڑی مظلومیت قرار دیا گیا، چونکہ وہ جو تھے اس طرح سے ان کو سامنے آنے نہیں دیا گیا. جو وہ تھے اس حساب سے ان کے کمالات سے اس عالم کو استفادہ نہیں کرنے دیا گیا. جن برکتوں اور جن مقامات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کا انتخاب کیا اور ان کو بشر کے درمیان بھیجا، اگر عالم بشریت علی سے جڑتی تو بشریت کی تقدیر تبدیل ہو جاتی، صرف مدنی اور مکی مسلمانوں کی نہیں، انسانیت اور بشریت کی تقدیر تبدیل ہو جاتی اگر بشریت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوتا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام ان کمالات کا جو اللہ کے ناموں میں موجود ہیں بشری لباس میں مظہر ہیں. اگر علی کو پہچان لیا جائے تو اللہ کی شناخت آسان ہو جاتی ہے، علی کو اللہ کے عبد کی حیثیت سے اور اللہ کو علی کے معبود کی حیثیت سے. اگر پہچانا جا سکے
علی کے کمالات سے آشنائی ہو سکے تو اللہ کی شناخت آسان ہو جاتی ہے۔ جس روایت کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا وہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ چونکہ علی کو کوئی پہچان نہیں سکا، تو جب علی کو نہیں پہچان سکے گا تو علی کے خالق کو کیسے پہچانے گا؟ علی کو جب نہیں پہچان سکے گا تو علی کے مربی کو، نبی کریم کو کیسے پہچانے گا؟ علی ابن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے اگر آپ دیکھیں، انسانی معاشرے میں جتنے بھی انسان جن پہلوؤں سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈاکٹری میں کہتا ہے میں کمال کا آدمی ہوں، کوئی فرض کریں وکیل ہوتا ہے اور بڑا بہترین وکیل ہوتا ہے، کوئی جج ہے بہترین جج ہے، کوئی فرض کریں عالم ہے بہترین عالم ہے، کوئی پہلوان ہے بہترین پہلوان ہے، کوئی فرض کریں انجینئر ہے بہترین انجینئر ہے۔ جتنے بھی انسانی معاشرے کے شعبہ جات ہیں، ان شعبوں میں جتنے بھی لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر جمع کیا جائے نا تو وہ سب کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے شعبے میں علی ہم سب سے بہتر بھی ہیں اور ہمارے لیے مقتدا بھی ہیں۔ یعنی انسانی معاشرے کے اندر جتنے بھی اوصاف ہو سکتے ہیں کمالی، ان اوصاف میں مظہر یگانہ علی ہیں۔ اب جب اس اعتبار سے علی کو آپ یاد کریں گے تو دیکھیں گے کہ آج بھی حکمرانی کے لحاظ سے علی کا کلام سب سے اونچا کلام ہے اور سب سے بلند کلام ہے۔ عرفان اور معرفت کے حوالے سے علی کا کلام تمام کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے۔ عبودیت اور بندگی کے حوالے سے علی کی بندگی تمام بندگیوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، علم کے بیان کے حوالے سے، اسرار عالم اور رموز کائنات کے بیان کے حوالے سے اگر علی نہ ہو تو انسان گنگ ہو جائے۔ لہذا علی کی شناخت اسرار عالم کی شناخت ہے۔ خود علی اسرار عالم میں سے، اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، اگر اس سر تک انسان پہنچ جائے تو اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے، ان کی سیرت پر گفتگو ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 2 پروگرام امیر المومنین کی سیرت پر کیے ہیں اس حوالے سے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خاں، نعت خاں جناب محترم محمد وسیم عباسی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ قبلہ جو بریک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ذرا اس کو مزید بیان کیجیے گا۔ کسی شخصیت کو سمجھنے کے لیے عقل کو اس معیار پر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کیوں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہر روز نئے اسرار کھولتا ہے؟ اس لیے کہ عقل انسانی جہاں تک بھی پہنچے قرآن کے عمق اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ عقل انسانی بہرحال اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن کریم کی اس گہرائی، عمق اور باطن تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ علی اسی قرآن کی زندہ شکل کا نام ہے۔ لہذا جس طرح سے قرآن سمجھ نہیں آتا اسی طرح سے علی بھی سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کے بارے میں خود نبی کریم اور امیر المؤمنین کے فرامین بکثرت موجود ہیں کہ اگر ایک پردہ ہٹے تو پیچھے 1000 پردے ہیں، ان میں سے ایک پردہ مزید ہٹے تو پیچھے مزید 1000 پردے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یعنی اس معنی میں کہ اللہ اپنے کلام میں جلوگر ہے۔ اللہ کو تو ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، چونکہ ہماری ظرفیت جو ہے اس بدن کی ہے نا، 5 فٹ کا انسان محدود، اور اللہ لامحدود ہستی، تو اس لامحدود ہستی کا ادراک ان محدود حواس خمسہ کے ذریعے سے ممکن تو نہیں ہے۔ اسی اللہ نے اپنے جلوے قرآن کریم میں دکھائے آیات کی صورت میں، اور زندہ قرآن کے طور پر علی کی صورت میں۔ لہٰذا جو شخص قرآن اور علی سے متمسک ہو اس کے سامنے غیب کے دروازے اور پردے ہٹتے ہیں،
اور جب غیب کے دروازے اور دروازے کھل جائیں اور پردے ہٹ جائیں تو انسان ایک کے بعد ایک پرتیں کھولتا رہتا ہے اور پھر حقائق تک پہنچتا رہتا ہے۔ وہ جو حقائق کا عالم ہے اس میں سفر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب اس سفر میں منزل کیا ہے، کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، یہ ہے بہت بڑا سوال۔ اس عالم بشریت اور عالم امکان میں، اس سفر میں، سفر الی الباطن اور سفر الی اللہ میں جو آخری حد ہے وہ رسول اللہ کی حد ہے، اس سے آگے کوئی حد ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جہاں تک ایک انسان کا من حیث انسان پہنچنا ممکن تھا وہ ممکنہ مقام رسول کریم اس تک پہنچ چکے ہیں۔ اب وہی رسول کریم فرماتے ہیں کہ علی کو میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرار عالم کا جو علم رسول کریم کو ہے اس علم کی ایک چھوٹی سی رمق بھی باقی عالم کو نہیں ہے۔ لہذا جس طرح قرآن کا سمجھنا، جس طرح خود خدا کا فہم اور جس طرح باقی ان اسرار کا فہم موقوف ہے اس سفر پر، اسی طرح سے علی کا فہم اور علی کو سمجھنا بھی موقوف ہے اس سفر پر۔ لہذا انسان عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی عقل کے دروازے کھول کر جتنا بھی پرواز کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اوپر چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جو مقام نبی کا ہے۔ اگرچہ عالم بشریت میں مقام، آخری مقام وہی ہے، یعنی من حیث بشر اگر کوئی فرد بشر پہنچ سکتا تھا تو اس مقام تک نبی کریم پہنچ چکے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے اس مقام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے چونکہ وہ اسرار الہیہ میں سے۔ تو جو نبی خود اسرار الہیہ میں سے ہیں وہ جب یہ فرمائیں کہ علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، تو پھر عالم بشر کیسے اس علی کو پہچان سکتا ہے؟ اس لیے علی کو نبی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، علی کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم کو جو لوگ نہیں پہچانتے تھے وہ پتھر پھینکتے تھے، ایسے ہی تھا نا، کانٹے بچھاتے تھے، نعوذ باللہ غلاظتیں پھینکتے تھے، نعوذ باللہ برا بلا کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پہچانتے تھے۔ نبی کریم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ خدایا ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو امیر المومنین کے ساتھ بھی تو یہی ہوا۔ امیر المومنین کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر انسانوں کا اور نبی کریم کے دور اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں کا رہا، وہ اسی عدم شناخت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل۔ اگر نبی کریم کے کلام میں امیر المومنین کو آپ تلاش کریں تو نبی کریم کو جہاں موقع ملا علی کی فضیلت ضرور بیان ہوئی، جہاں موقع ملا۔ ان میں سے ایک مثلا نبی کریم پر وحی نازل ہوئی، جتنے بھی دروازے مسجد نبوی کے کھلے ہوئے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیجئے۔ رسول کریم نے حکم دیا سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند ہو گئے۔ چونکہ مسجد درمیان میں تھا، ارد گرد مختلف صحابہ کرام کے حجرے تھے، اور صحابہ کرام اپنے گھر سے فوراً مسجد میں قدم رکھتے تھے جب نکلتے تھے نماز کے لیے۔ مسجد کو اللہ نے پاکیزہ جگہ بنایا ہے، اور انسان ہر حالت میں پاکیزہ نہیں ہوتا، بعض اوقات پاکیزہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جب حکم نازل ہوا کہ اب مسجد کو طاہر اور مطہر کرنا ہے آج کے بعد، تو اس لیے تمام دروازے بند، تو دروازے بند ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی، التماس کیا، درخواست کی، یا رسول اللہ ٹھیک ہے دروازے بند صحیح، ایک چھوٹا سا سوراخ کھلا رکھے تاکہ ہم وہاں سے دیکھ تو سکیں۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے بند۔ تو کیا سارے دروازے بند ہو گئے؟ ہاں، دوسروں کے سارے دروازے بند ہوئے۔ اگر کوئی دروازہ کھلا تو وہ یا خود نبی کا دروازہ تھا یا علی کا دروازہ تھا۔ اب جب علی کا دروازہ کھلا تھا تو میں وہ روایت دیکھ رہا تھا کہ بعض صحابہ کرام نے، اب ان کو سمجھ نہیں آئی چونکہ سطح وہ نہیں ہے نا، ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، ابھی ابتدائی تربیت کا دور ہے۔ رسول کریم کو دیکھا ہوا انہوں نے تو اس اصطلاح اور اس تعریف کے مطابق ان کو کہا جاتا ہے صحابی، ٹھیک، لیکن ابھی تربیت کے مختلف مراحل سے تو گزرنا ہے انہوں نے۔
لہٰذا ابھی وہ فہم نہیں ہے، ابھی وہ شناخت نہیں ہے، رسول اللہ پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ اعتراضات کس عنوان سے؟ کہ یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی حکم دیا ہے؟ بھائی رسول اللہ سب کے دروازے بند کر رہے ہیں، اپنے اور علی کے کھول رہے ہیں، یہ کوئی خاص مسئلہ ہے؟ رسول اللہ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ نعوذ باللہ، ظاہر لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ جب اس طرح کے اعتراضات ہوئے تو سورہ نجم کی آیات نازل ہوئی۔ سورہ نجم کی آیات کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ لوگو یہ نہ سوچو کہ تمہارا مالک، تمہارا رسول نعوذ باللہ گمراہ ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آتی، یا اس نے اپنی خواہش کے مطابق کوئی ایسا کام کیا ہے۔ نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ جب تم سے بات کرتے ہیں تو ہوا و ہوس کے نتیجے میں بات نہیں کرتے، وہ تمہارا کام ہے، ان کا نہیں ہے، ان کا مقام وہ نہیں ہے جو تمہارا ہے۔ تم جب بات کرتے ہو تو اپنی خواہشات کے مطابق بات کرتے ہو، جب تم بات کرتے ہو تو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اور اپنی محبت اور نفرتوں کے مطابق بات کرتے ہو۔ رسول اللہ ایسے نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ ہوا، خواہشات نفسانی کے تحت بات نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو ان آیات کے نزول کے ذریعے سے ان صحابہ کرام کی زبان پر مہر لگا دی جو اعتراض کرتے تھے کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی جتنی بھی آیتیں نازل کی ہیں علی کی شان میں، علی کے مقام کے حوالے سے، علی کی اس منزلت کو بیان کرنے کے لیے، علی کے علم کو بیان کرنے کے لیے، یہ کوئی چھوٹے مقامات نہیں ہیں۔ کسی اور فرد بشر کے لیے اس طرح کے مقامات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہوا نہ احادیث میں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علی اسرار خداوندی میں سے سب سے بڑا سر بھی ہے، سب سے بڑا راز بھی ہے۔ اس لیے اس شخصیت کی محبت اور عقیدت اور مودت انسان کے سامنے سے جہالت اور گمراہیوں کے پردے کھولنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں گزارش کروں گا جناب سجاد علی درویش صاحب سے کلام پیش کریں۔ مومنو ہے کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، بازوے احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر ہے جس کے در سے نہ گیا، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو،
جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو، اور مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو، مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو، صاحب دلو تلوار کا ماتم کر لو، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں کو سری جام کے، مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در قرار کا ماتم کر لو۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم۔ آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے، امیر المومنین کی شہادت کے عنوان سے آپ کی سیرت پر گفتگو ہے، اور بریک سے پہلے علماء کرام نے بہت سے راسل گفتگو فرمائی ہے۔ محترم پیر صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے مولائے کائنات کے جو فضائل بیان ہوئے، کچھ فضائل احادیث جو پیش کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، احادیث کی کتب بھری پڑی ہوئی ہیں، اور متواتر درجے کی بھی احادیث ہیں، یعنی اہل سنت کی تمام کتب حدیث، خاص کر صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مستدرک الحاکم ہے، یعنی امام حاکم جیسی شخصیت جو صحیحین کے اوپر اپنی ان کی شرائط پر جو احادیث جمع کرنے والی شخصیت ہے، اتنی کثرت سے آپ کے فضائل جمع ہوئے، جو ایک بہترین وصف جو سرکار نے فرمایا، تبوک کا موقع ہے، روانہ ہو رہے ہیں، اور یہاں سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں سرکار کا علم غیب، یعنی ہر جنگ میں مولا علی جو ہیں وہ ونر ہیں، ہر جنگ کے مین آف دی میچ آپ ہیں، یعنی ہر جنگ کے ہیرو آپ ہی ہیں، باقی سارے ایک طرف لڑنے والے ایک طرف، جتنے آپ نے کفار مارے ہیں، یعنی الہی کلمت الحق کی خاطر جتنے آپ نے لوگ قتل کیے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر، اتنے شاید کسی اور نے نہیں کیے۔ اور جب اتنا بڑا مارکہ ہو رہا ہے اور اسلام غالب آ چکا ہے، اور اب ایک آخری ایکسپیڈیشن ہو رہی ہے اور دور جگہ پر جا کر ہو رہی ہے، تو وہاں پر مولا علی کو نہیں لے کر جا رہے ہیں اور وہاں چھوڑ دیا ہے، تو آپ گریہ فرماتے ہیں حضور ہمیں بھی ساتھ، آپ مجھے یہاں پر عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ علی، آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں، انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہاری مثال تو میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی، یعنی تو میرا ہارون ہے، یعنی میں نے اپنا ایسا یہاں پر آپ کو مقرر فرمایا۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے جانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، لیکن پہنچ کر وہاں جنگ نہیں ہونی، یعنی یہ حضور کے علم غیب پر بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ اس ایسی ہستی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں، معلوم تھا کہ جنگ نہیں ہونی۔ اور پھر اس حدیث شریف سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ آپ نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، کہ تمہاری مثل میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی، لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہاری مثل ایسی ہے کہ، یعنی ایک حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، سینکڑوں آپ کے جو روایات ہیں، ہر موقع پر جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ ابھی چند عرصہ قبل
میری زیارت بھی ہوئی اس مقام پر، غدیر خم کے اس مقام پر حاضر ہوا، میں نے زیارت کی، رات کا وقت تھا، لیکن یقین کیجئے کہ اس جگہ کو دیکھ کر ایسی تسکین محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوگا، اور سرکار نے اونٹ کا ممبر بنا کر اس پر کھڑے ہو کر جس طرح ہاتھ بلند فرمایا ہوگا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اس کے اندر چیز اور بھی، یعنی فضائل پر بھی گفتگو چلی رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نفاق جو مولا علی کا ہے وہ بغض سے ہوگا، کہ مولا علی کا جو بغضی ہوگا اس کے اندر یہ نفاق کی علامت پائی جائے گی۔ آج روئے زمین کے اوپر کوئی 1.5 ارب 2 ارب مسلمان ہوں گے، کلمہ گو لوگ ہوں گے، کوئی ایک شخصیت آپ ایسی مجھے اٹھا کر بتا سکتے ہیں جو یہ کہے کہ میں مولا علی سے بغض کرتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ میں تو بہت سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں۔ بھئی آیا پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی منافقت ہے ہی نہیں کسی میں، سارے پکے؟ پھر سورہ منافقون جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے یہ کسی مقصد بے مقصد ہے، نعوذ باللہ۔ کیا بات، کیا بات! کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں مولا علی سے بغض رکھتا ہوں، لیکن بغض کے سین نہیں ہوتے ہیں، پتہ چل جاتی۔ واہ واہ واہ! آپ جب مولا علی کے فضائل بیان کریں، مثلاً آپ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہی مولا علی کے بارے میں کہیں گے تو پھر بولنا شروع ہو جائیں گے فلانی اس کی روایت، فلانی یہ چیز ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ جی آپ اندازہ لگائیں کہ متواتر احادیث ہیں، یعنی من کنت مولا، اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے ہیں لوگوں نے۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری ایسی حدیث، تکلیف کا احساس اس وقت ہو جاتا ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، وہی معیار جب کسی اور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تب آپ نے نہیں رکھے، تب آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اس کی روایت کی سند میں کیا ہے، اس میں سکم کیا ہے، اس میں جرا کیا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، منوان قبول کیا۔ لیکن جیسے ہی مولا علی کے فضائل کی بات شروع کریں گے تو اس کے اوپر جب یہ معاملات آنا شروع ہو جائیں تو پھر معلوم محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بغض کی ہے۔ تو یعنی یہ لوگوں کی زندگی کے جو معیارات مقرر ہم لوگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے حق کے نشانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سرکار دو عالم، اب اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں موقع پر فلاں چیز کیا کیسے ہوئی، کیا ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی کہاں کھڑے ہیں، جہاں مولا علی کھڑے ہیں حق خود بخود پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے اور بہت کثیر فضائل، بہت خوبصورت بیان کیا، بہت خوبصورت، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ جس طرح بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا پیر صاحب نے، امام نسائی نے تو ماشاءاللہ سے پوری مناقب لکھی ہے مولا، اور بلکہ وہ منفرد فضائل جو کسی اور کے نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کہ جب علی کے فضائل اس طرح بیان ہوتے ہیں تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پھر غلو کرتے ہیں، یعنی کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے علی کی جن کو خدا بھی کہا گیا۔ تو خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو توحید بیان ہوئی ہے، وہ لوگ جو علی کو خدا کہتے ہیں یا اس طرح غلو کرتے ہیں، لیکن آ کے علی کے کلام کو تو سنیں کہ علی خدا کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے ایک روایت بیان کر دوں۔ جی، غالباً جو واقعہ ہے وہ صفین سے واپسی کا ہے کہ آپ تشریف لا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو رستے میں دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں اور انگلی کے اشارے سے علی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ آپ کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ قریب پہنچے، پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ امیر المومنین گھوڑے سے اترے، زمین پر بیٹھ گئے، کعبہ کی طرف رخ کیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ذکر کیا، اور اس کا سر اٹھا کر کہا کہ میرا اور تمہارا اور اس پورے عالم کا رب وہ ہے جو رب الارباب ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان، میں اللہ کا عبد ہوں۔ واہ، اور اگر آپ نہج البلاغہ میں بھی دیکھیں تو نہج البلاغہ میں علی نے اپنا جو تعارف رسول کی نسبت سے پیش کیا ہے جی، وہ یہ ہے، فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، سبحان اللہ، سبحان میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہاں پر امیر المؤمنین نے سجدہ کر کے بتایا کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اور علی جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ اصل رب ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ ہی کو مانیں گے، آپ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ روایت ہے، اور تقریباً
10 سے 11 مختلف معتبر کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. میں آپ کو اگر چونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا ورنہ میں حوالے لکھ کے لے آتا. جب انہوں نے اصرار کیا تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ توبہ کرو ورنہ سارے مار دیے جاؤ گے. کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ ارتداد کی ابتدا ہے. واہ واہ. انسان جب اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے کسی عبداللہ کو رب کی جگہ رکھے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. جی. اور مرتد کی سزا واضح ہے اسلام میں. واہ. کہا توبہ کرو, وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو آپ نے کیا کیا, 2 گڑھے کھدوائے. اپنے اصحاب سے کہا 2 گڑھے کھدوائے, ایک میں لکڑیاں ڈالی اور دوسرے کو خالی رکھا, اور ان دونوں کے درمیان نیچے ایک سوراخ بنایا جس طرح سے ٹنل ہوتا ہے تاکہ اس کا دھواں ادھر جائے. اس دوسرے گڑھے میں ان کو 3 دفعہ آفر کرنے کے بعد کہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو, یہ نہیں مانے. ان کو سب کو جمع کیا, اس خالی گڑھے میں پھینکا, اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا. ادھر جس گڑھے میں لکڑیاں ڈالی تھی اس کو آگ لگائی اور اوپر سے دروازہ بند کر دیا. اس گڑھے سے جو آگ کی وجہ سے دھواں اٹھا, اس دھوئیں نے ادھر جا کے ان کو مارا اور وہ دم گھٹنے سے سب کے سب مر گئے. جلا کے نہیں مارا, چونکہ جلا کے مارنے کی سزا کا اختیار اللہ کو ہے. یہاں پر اس طرح سے مار کر یہ بتایا کہ جو میرے رب کی ربوبیت کا انکار کرے, چاہے میری محبت کے جال میں یا میری محبت کے دھوکے میں, اس کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اس لیے سر اللہ نہیں کہا گیا, اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ نے باقی لوگوں کی طرح سے ان کو بھی اسی طرح سے پیدا کیا اور خاص کوئی ایک علامت ہو, نہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے کمالات اور جلال و جمال کی ان صفات کے حوالے سے اس مقام پر ہیں کہ واقعی ان تک پہنچ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. امیر المؤمنین کے حوالے سے دونوں طبقات نے اپنے کمالات دکھائے ہیں, اپنی اس فن کا مظاہرہ کیا, غلو کرنے والوں نے بھی اور تنقیص کرنے والوں نے بھی. حد اعتدال وہی ہے جس پر خود امیر المؤمنین خود چلے, ائمہ اہل البیت خود چلے. اب اس کا مطلب کیا ہے, بعض لوگ علمی اصطلاحات کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم کنگالیں گے آیا وہ روایات جو امیر المؤمنین کے حوالے سے موجود ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں, آیا اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. اس طرح کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے, وہ یہ کہتی ہے امام صادق علیہ السلام کے دور میں کہ امویوں نے راوی بنائے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو علی کی تنقیص کرتا تھا اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو علی کو خدا تک پہنچاتا تھا. نتیجہ جو لوگ معتدل مسلمان تھے وہ علی کے چاہنے والوں پر اعتراض کرتے تھے یہ غالی ہیں. اس کے نتیجے میں امیر المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ احتیاط کرتے تھے, کیونکہ جب سیاسی ذہن ہو نا تو سیاسی ذہن اسی طرح سے سوچتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کے معاشرے کے اندر بھی, یہاں پر بھی اور بیرون پاکستان بھی, کہ مخالفین کو گرانے کے کس کس طرح کے ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈے کے لیے کس طرح کے نکات تلاش کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. لہٰذا جب ہم امیر المؤمنین کی زندگی کے حوالے سے ان نکات کا جائزہ لیتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے اور بڑا ہی شاہکار اور شاندار جملہ ہے. فرمایا کہ ہم اہل البیت وہ ہیں جن کو تمہاری جو شناخت ہے اس میں یہ بات بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, ہمارا خالق اللہ ہے, اللہ کے مرزوق ہیں, ہمارا رازق اللہ ہے. اگر یہ عقیدہ تم رکھتے ہو ہمارے بارے میں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ ہمارا خالق ہے, ہم اللہ کے مرزوق ہیں, اللہ ہمارا رازق ہے, اور ہم عبداللہ ہے, اللہ کے عبد ہیں, ان 3 نکات کو سمجھنے کے بعد اور ایمان رکھنے کے بعد ہمارے بارے میں جتنی فضیلتیں تم سوچ سکتے ہو وہ فضیلتیں کم ہیں اور ہمارا مقام زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں ایک انسان کی عقل کے اعتبار سے سوچتے ہیں, اور عقلیں محدود ہیں. وہ شخصیات وہ ہیں جن کو اس لامحدود ہستی نے وہ کمالات عطا کیے ہیں کہ ان کمالات کی انتہا نہیں آئے.
اس اعتبار سے جب ہم امیر المؤمنین کے عبودیت اور بندگی کو دیکھیں، ان کے کلام میں تلاش کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ علی کون ہے۔ علی کی تنہائیاں گواہ ہیں کہ علی توحید کی دنیا کے سب سے بڑے شاہ سوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف علی نے وہاں پر بیان کیے ہیں، ان اوصاف کو آج کے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے عرفاء بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مقام اللہ کے اس ولی نے اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ چند نکات آپ بیان کیجیے گا، اسے کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ اس سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا موضوع امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت پر گفتگو جاری ہے۔ اور بریک سے پہلے علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں امیر المومنین نے جو توحید کو بیان کیا ہے ان نکات کو پیش کر رہے تھے، اور خاص کر جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جو آپ کے خطبات میں سے ایک خطبہ جس کے خاص نکات ہیں وحدانیت کے حوالے سے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو جس طرح امیر المومنین نے پیش کیا ہے۔ دیکھیے، یہ غلط فہمی نہ رہے کسی کو کہ امیر المومنین کا کوئی ایک خطبہ ہے جو توحید پر مبنی ہے، نہیں، امیر المومنین کی ساری زندگی توحید پر مبنی ہے۔ ساری زندگی کا ہر عمل علی کا توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس لیے علی کے خطبات میں بھی توحید ہے، علی کے مکتوبات میں بھی توحید ہے، علی کے جملات قصار میں بھی توحید ہے، علی کی دعاؤں کی تعلیم میں بھی توحید ہے، علی کی مناجاتوں میں بھی توحید ہے۔ یہی جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل آج کے دور میں کم از کم ہر شب جمعہ میں ہر وہ شخص جس کو علی کی تھوڑی سی معرفت ہو وہ پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک اہل سنت دوست تھے، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے ان کو ایک دفعہ دعائے کمیل دی۔ میں نے کہا یہ امیر المؤمنین کی مناجات ہے جو انہوں نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اس طرح سے کلام کرو۔ یہ ذرا پڑھ کر دیکھ لیں۔ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ اگلی دفعہ جب ملے تو کہنے لگے اس نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ توحید کا ایسا تصور تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کہیں میں نے پڑھا بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین اس طرح سے اللہ کی توحید بیان فرمائے، اور وہ بھی دعا کی صورت میں۔ اور پھر کہا کہ اس دعائے کمیل سے جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ علی سے بڑھ کر خدا شناس کوئی نہیں تھا، جس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے اوصاف کیسے ہیں اور کس طرح سے اللہ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کے کسی ایک خطبے پر فوکس نہیں کرتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے تمام ناظرین سے کہیں، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین کی مناجاتیں ضرور پڑھیں، امیر المومنین کی دعائیں، جو آپ اب بھی گوگل کا دور ہے، آپ امیر المومنین کی مناجات کے عنوان ہی سے جب آپ عنوان ڈالیں گے تو آپ کو بہت ساری مناجاتیں مل جائیں گی۔ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ ذرا غور سے پڑھیں، جتنے آپ پڑھے لکھے ہوں گے اتنا آپ گہرائی سے اس کو سمجھ پائیں گے، جتنی آپ کو اللہ نے فہم دی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر المؤمنین کون ہے۔ امیر المؤمنین کی شناخت آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم نبی کریم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے آیت ہے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور واجعل لی من اہلی وزیری۔ نبی کریم کے حوالے سے ہمارے ہاں دعا موجود ہے۔ ہمارے ہاں کیا، میں بلکہ وہ حوالے آپ کو دیتا ہوں، یہ مجمع البیان میں 3 جلد میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے فخر رازی نے تفسیر رازی میں 12ویں جلد میں اس کو بیان کیا ہے، بلازری نے انصاب الاشراف میں بیان کیا ہے، اور شافعی گنجی نے کفایت الطالب میں بیان کیا ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی ہیں، انہوں نے ینابیع المودت میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، سارے صحابہ مسجد میں تھے، نمازیں ہو رہی تھیں، ایک فقیر آیا، اس نے ہاتھ بلند کی اور دعا مانگی، کہا کہ کوئی ہے جو مجھ فقیر کی مدد کرے۔ کوئی آواز نہیں اٹھی۔ جب کوئی آواز نہیں اٹھی، امیر المومنین نماز میں تھے، آپ نے ہاتھ آگے کیا اور فقیر نے دیکھا، فقیر نے آ کے انگوٹھی اتار لی، اور اس کے فوراً بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو رکوع کی حالت میں یوں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ منظر نبی کریم دیکھ رہے تھے، یہ ان تمام علماء نے لکھا ہے اس کو، یہ منظر نبی کریم دیکھ رہے تھے
جب اس منظر کو دیکھا تو نبی کریم نے وہیں پر صحابہ کے درمیان ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. اب دعا کے جملے سنیں. فرمایا کہ اللہم وانا محمد نبیک، بار اللہ میں محمد ہوں تیرا نبی، وصفیک تیرا منتخب بندہ، اللہم خدایا فشرح لی صدری میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میرے امور کو آسان کر دے، وجعل لی وزیری من اہلی علیا میرے اہل میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے، وشدد بہی ظہری اور میری پیٹھ اور میری کمر کو علی کے ذریعے سے مضبوط کر دے. حضرت موسیٰ والی دعا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. نبی کریم اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے اگر کچھ مانگتے ہیں تو وہ علی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علی میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو یا اللہ کی منشا ہے یا نبی کریم کی خواہش ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل میں چاہوں گا کہ کلام سے مبارک نگری صاحب. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں ہے سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، شب یہ 19ویں کے سیائی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، رو
قیامت کے دن ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں حیدر کے آہو بکا ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان نہ آئے دوبارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب آج جو بھی ڈش آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو ریسیپیز پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو جاری ہے۔ علماء کرام بہت خوبصورت انداز میں آپ کی شان اقدس کو بیان فرما رہے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ علی بن ابی طالب ولیوں کے سردار ہیں، ولایت علی کے بارے میں کچھ بیان فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یعنی ولی بمراد یہاں جو عام لوگوں کی جو سرکار نے فرمایا وہ تو مولا، جو جس طرح جس معنوں میں حضور مولا ہے اس معنوں میں مولا علی فرمایا ہے، لیکن جو باقی دنیا میں جو ولی بن رہے ہیں، ولی سے مراد جو اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک مولا علی کرم اللہ کریم کا قرب حاصل نہیں کریں گے، ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، آپ یوں سمجھیے کہ حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ غریب نواز، آپ کا ایک بڑا مشہور طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص آتا سلسلہ طریقت میں بیعت ہونے کے لیے، تو آپ مولا علی کی معرفت کا انداز آپ دیکھیں کیا کرتے تھے۔ اس کو تسبیح پکڑاتے اور بیعت کرنے سے پہلے کہتے جا، اور 500 مرتبہ یا علی و یا علی، یا علی و یا علی کا ورد کر، یعنی یہ ورد کرے گا تو آئے گا پھر میں تجھے بیعت کروں گا، یعنی تب یہ تار سے تار جڑے گی اور تو مولا علی تک پہنچے گا۔ یعنی یہ اولیاء کی صورت میں جو ولایت کا سارا فیضان ہے، خاص کر جو مشائخ میں چاہے سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو صوفیاء کا اور طریقت کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو مولا علی سے جا کر نہ جڑتا ہو۔ یعنی آپ کسی بھی راستے سے جائیں، اگر معرفت حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس حاصل کرتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جب تک آپ اپنے آخری پیر تک نہیں پہنچیں گے، یعنی وہ آخری پیر حضور مولا کائنات کی ذات ہے، جب تک آپ ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں پہنچے گا آپ کا، یعنی اس شیخ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ چلتے چلتے حضور مولا کائنات تک جائیں گے، اور پھر وہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی وہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نہیں پھینکتے ہیں، یہ میں پھینکتا ہوں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ جب کثرت عبادت سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مولا علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، اور وہ اس وجہ سے آپ نے اپنا تن من دھن جان زندگی ہر چیز وقف کر رکھی تھی سرکار کے لیے۔ اچھا، یہ تربیت ایک خاندانی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ ابھی سے نہیں چلنا شروع ہوا تھا، یہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور سے جب بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ باپ مجھے بیٹا ہونے کی وجہ سے میرا خیال نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے مجھے اس بستر پر لٹا رہا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہے، تو جہاں جب ان بستروں پر لٹا رہا ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہجرت کی رات آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، بستر پر لیٹنا ہے، کپڑے بھی میرے پہننے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ایسے پرسکون سویا ہوں، زندگی میں کبھی ایسے نہیں سویا ہوں، صبح امانتیں دے کر واپس آیا ہوں۔ تو یعنی یہ آپ مقام و مرتبہ آپ اس کو دیکھیں نا کہ ولایت تو یعنی یہ تو آپ کے قرب کا، پھر اس میں آگے قطبیت ہے اور آگے درجات ہیں، غوثیت ہے، لیکن جو کچھ ملے گا حضور مولا کائنات کی در سے وہ خیرات ملے گی۔ اگر وہ خیرات کسی نے لینی ہے تو وہ معرفت حاصل کرنی ہوگی اور وہ عشق کرنا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں اس کو کامل مرید نہیں مانا جاتا،
ہمارے سلاسل کے اندر جو مشائخ سے تعلق رکھنے والے ہیں، آج کے دور میں اس کو کامل مرید نہیں مانا جاتا جو اپنے پیر کے بارے میں برائی سن لے. تو یار جو آج کے دور کے پیر کی برائی نہیں سن سکتا تو جو سارے پیروں کا پیر ہے اگر وہ مرید کامل ہوگا تو اسی کی طرف کھڑا ہوگا. تو وہ چاہے جو بھی مقام ہوگا، اگر آج کے دور کے پیر کا یہ عالم ہے تو وہ جو خیرات اس پیر کو ملی ہے یا اس شیخ کو ملی ہے یا اس کو جو مرید ملے ہیں وہ اسی پیر کی نظر ہے جو سب سے پہلا حضور مولا کائنات کا وسیلہ ہے. تو یہ ولایت تو چلتی ہی آپ کے در سے، پھر وہ یہ بڑھتی امام حسن سے، امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر صادق سے، اور یہ چشمہ رکتا نہیں ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے. اور آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بڑے صوفیاء ہیں یا جتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، مزارات بھرے پڑے ہیں، یا سید ہیں یا وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سادات کی غلامی کی، جنہوں نے ادب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات سے محبت رکھنے کی وجہ سے، ان سے تمسک رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضائل عطا فرمائے، ان کو بھی مقام عطا فرمائے. تو ولایت کا تو ڈائریکٹ تعلق حضور مولا کائنات کی ذات کے ساتھ ہے. آپ نے جو تلاوت کی اسٹارٹ میں جو آغاز کیا تھا وقفوا انہم مسئولون، یہ ہمارے بہت بڑے امام ابن حجر مکی حتمی امام کعبہ رہ چکے. آپ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ وقفوہم انہم مسئولون، یعنی ایک شخص انسان نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، سب کچھ کر لیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں سوالوں کے جواب دے دیے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم کس رسول کو مانتے ہو، سارے سوال دینے کے باوجود یا اللہ حشر میں اٹھ گئے، حشر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میزان تل گئے، جنتی جنت کو جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ کو جا رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. جنت کے دروازے پر پہنچا ایک شخص کہ ٹکٹ لیا ہوا ہے، پاسپورٹ لیا ہوا ہے، امیگریشن ہو گئی ہے، آپ اگر جائیں ایئرپورٹ، سامان بندہ رکھتا ہے، خوشی خوشی بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو گیا میں، اب تو جنت میں داخل ہوا. جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو ندا آئے گی وقفوہم، روک دو ان کو، یہیں پر ہی روکو، انہم مسئولون. ابھی ایک سوال پوچھنا ہے، کیا کہنے، نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے. نمازیں آج شہادت کا دن ہے، عبد الرحمن ابن ملجم بھی پڑھتا تھا، ساری رات قرآن پڑھتا رہا کہ صبح اٹھ کر بڑا نیک کام کرنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی مسلمانی ہونے کا ایک مزاج ہے، کہ مسلمان ہونے کا ایک مزاج ہے کہ رات بھر قرآن پڑھ رہا ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میں نے ایک بڑا نیک کام کرنا ہے. یہی خوارج کی نشانی اور یہی ہے کہ مسلمانوں کو کفار کو چھوڑ کر آج بھی آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ پورے روئے زمین پر آپ کو دکھے گا ادھر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ادھر قتل کر رہے ہیں، ادھر قتل کر رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یار 10 کلومیٹر ذرا اس طرف بھی چلے جاؤ، یہ باؤنڈری وہاں کی ہے. کہتے نہیں، وہاں ابھی حکم نہیں آیا، وہاں بھی جہاد نہیں کرنا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی جو خلافت کا جو 4.5 سال کا تقریباً دور ہے خانہ جنگی میں گزرا. آپ نے جو آپ کے خلاف جو سازشیں ہوئیں اس کا خاتمہ کیسے کیا آپ نے، اور کس طرح آپ نے اس دین اسلام کو اور اس کی بقا کے لیے آپ نے جو کام انجام دیے، چونکہ بہت مشکل تھا کیونکہ دونوں طرف سے مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے کس طرح سنبھالا اگر امیر المومنین کی صفات کی فہرست آپ بنا لیں نا تو آپ کا قلم تھک جائے گا، صفات ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک. ایک عجیب بات ہے کہ امیر المومنین کے علاوہ باقی تمام لوگ نیک کام کر کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی تعریفی جملہ سنے، کیونکہ عام طور پر آدمی جو ہے اسی چیز کا رسیہ ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کروں لوگ میری تعریف کریں. اور لوگوں کی تعریف سے بڑھ کر رسول اللہ کی تعریف ہے کہ رسول اللہ اس کی تعریف کریں. رسول اللہ کی تعریف سے ماورا اوپر اللہ کی طرف سے تعریف ہے کہ اللہ اس کی تعریف کرے. یہ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان ایک دوڑ لگی رہتی ہے، اب بھی ہے، تب بھی تھی، اور صحابہ کے درمیان میں بھی تھی کہ کوئی ایسا اچھا کام کریں جس سے آپ کی تعریف ہو. امیر المومنین کی زندگی اس سے بہت ماورا نظر آتی ہے. امیر المومنین کی زندگی میں عجیب ہے کہ امیر المومنین تعریف کے انتظار میں نہیں رہتے، وہ کام کرتے ہیں پیچھے تعریف انتظار میں رہتی ہے، کام کریں تو تعریف اترے، وہ کوئی کام کریں تو آیت اترے، وہ کوئی کام کریں تو حدیث اترے. مثلا آپ یہ دیکھیں امیر المومنین کے کمالات اور ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے خیبر کا بیان کیا جاتا ہے. خیبر میں کیا امیر المومنین نے فضیلت کے طور پر علم مانگا یا
نبی کریم نے سب کو آفر دینے کے بعد، سب کو آزما لینے کے بعد آخر میں کہا کہ اب اس کو دوں گا جو اس کا اہل ہے۔ امیر المومنین نہیں گئے علم لینے کے لیے، رسول اللہ نے بلایا اور کہا کہ تم ہی اہل ہو، تم ہی لو۔ یعنی امیر المومنین اس فضیلت کی تلاش میں نہیں تھے، بلکہ وہ فضیلت امیر المومنین کی تلاش میں تھی۔ امیر المومنین ایک جو کی روٹی دیتے ہیں اور آیتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ آیتیں گویا منتظر ہیں کہ امیر المومنین کوئی کام کریں تاکہ وہ آیتیں امیر المومنین کے حوالے سے اتریں۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح سے کعبے کے حوالے سے اگر امیر المومنین کی والدہ کا کمال دیکھیں نا آپ، امیر المومنین کی والدہ امیر المومنین سے پہلے 4 جوان بیٹے جن چکی ہیں، اور وہ انہوں نے گھر میں جنا ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ ان کو بچے جننے کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کمال کی تلاش میں ہوتی نا تو باقی بچوں کے باری میں بھی وہ جاتی کعبۃ اللہ میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ علی کی باری میں وہ گئی کعبۃ اللہ، اب چابیاں اسی فیملی کے پاس تھی نا کعبۃ اللہ کی۔ اگر ان کو کمال کی تلاش ہوتی تو وہ چابی لے کر جاتی، دروازہ کھولتی، کعبے میں اندر داخل ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اکیلی گئیں، کسی نے ان کو منع نہیں کیا، سب منتظر ہیں کہ یہ کوئی خاص عمل ہے جس کے لیے وہ جا رہی ہیں۔ چابی لے کر نہیں جاتی، خالی ہاتھ جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوتی ہے، آپ اندر داخل ہوتی ہیں، جب نکلتی ہیں کعبے کی دیوار پھٹتی ہے، آپ اندر سے نکلتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خود حضرت فاطمہ بنت اسد بھی علی کی ولادت کے اس کمال اور سعادت کے حصول کی تلاش میں نہیں تھیں، وہ سعادت تلاش میں تھی کہ علی آئے تو سعادت دیں، سعادت ملے۔ اسی طرح سے اور جتنی بھی آپ کو علی کی فضیلتیں احادیث میں، قرآن میں نظر آتی ہیں، آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ علی نے جا کر اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہو۔ علی سراپا خود سعادت ہے اور خود کمال۔ اب اسی علی سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یا علی آپ کا بہترین کمال کیا ہے، سب سے بڑھ کر جو کمال آپ کو پسند ہے وہ کیا ہے، تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو رسول کریم نے جب خیبر کے اس واقعے میں آپ کی ضربت کے نتیجے میں اسلام کو کفر پر فتح نصیب ہوئی، تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ علی کا ایک وار ثقلین کی مجموعی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ آپ کا کلام ہے اور تمام مسلمان اس پر گواہ ہیں، لیکن امیر المومنین نے اس کو اپنا کمال ظاہر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سب سے بڑا کمال ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کو فتح مکہ میں اجازت ملی دوش نبی پر چڑھنے کی اور ان تمام بتوں کو توڑنے کی، بت شکن علی ہیں، ٹھیک۔ لیکن علی سے جب پوچھا جاتا ہے تو علی یہ نہیں کہتے کہ بت شکنی میرا کوئی بہت بڑا کمال ہے، ان اوصاف اور ان کمالات میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، چونکہ یہ علی کا کمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یعنی پہلے نمازی اور پہلے ساجد علی ابن ابی طالب ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب علی کیا کہتے ہیں؟ علی یہ جو سورہ رات کی آیت ہے، اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو، اللہ نے مجھے جو کمال عطا کیا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے نبی کریم پر الزام لگایا اور آپ کو جھٹلایا تو آیت نازل ہوئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل اور نبی نہیں ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، کفا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیا؟ باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ تم اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے، اور ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہ خود وحدہ لا شریک ہے، مجھے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنا شریک بنایا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا کمال ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ
امیر المؤمنین کی پہنچ اور فکر کی پہنچ کہاں پر ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج گفتگو جاری ہے، ذکر علی ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. تو آج ہم اپنے اس جو ہے مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دے رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. دونوں علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ مشہور و معروف ثنا خاں جناب محترم محمد وسیم عباسی صاحب تشریف فرمائیں. بارگاہ محمد میں رسالت میں نذرانہ خدمت پیش فرمائیں. ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم، انوار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم، انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں، ہے روز ازل سے میری گٹی میں وفائیں. نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے. نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے. ہم ماننے والے ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے. ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے. حرف آئے اگر دین پر، حرف آئے اگر دین پر، تو پھر دھار سے نسبت ہے. حرف آئے اگر دین پر، تو پھر دھار سے نسبت ہے. حرف آئے اگر دین پر، تو پھر دھار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب، میں چاہوں گا کہ چونکہ ذکر علی ہو رہا ہے تو بس ہمارا آخری حصہ ہے پروگرام کا، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں مولا کی شان میں؟ آج کے پروگرام کی جو نسبت ہے عنوان مولا علی کی شہادت کے حوالے سے، یہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ایک نرالا ہے. ولادت بھی نرالی ہے اور شہادت بھی نرالی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فجر کا وقت ہو اور محراب ہو اور اللہ کی عبادت کا وہ عالم ہو، جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ عبدیت کی بھی کوئی مثال ایسی نہیں ملتی ہے. یعنی عبد ہونا بھی آپ نے کمال عروج پر دکھایا کہ کس قسم کا. اور پھر جب لگ جاتے ہیں اور ضربت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یہی پوچھتے جا رہے ہیں بار بار، دیکھنا میری داڑھی رنگین ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری داڑھی رنگین ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ ایک تو جو قاتل ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس نے
قوم سمود کی جو اونٹنی کا وہ بدترین شخص تھا اور یہ بھی بدترین شخص ہے، تو اس کے باوجود آپ پوچھتے جا رہے ہیں کہ بتاؤ تر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا تجھے شہید کرنے والا اور تیری داڑھی خون سے رنگنے والا، تو فرمایا کہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ آپ پوچھتے جا رہے ہیں کہ ہوئی؟ تو جب فرمایا کہ ہاں آپ کی داڑھی جو ہے وہ خون سے بھر گئی، تو پھر فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا آج کے دن۔ شہادت کے حوالے سے پروگرام ہے، شب شہادت ہے، مولا کی زندگی سے ہمارے ناظرین کو بھی میسج بھی دیجیے گا۔ دعا کریں کہ آج کے اس حساس دور میں جب ایمان پر ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں اور اصل اسلام، اصل دین اور اصل عشق علی و آل علی کی جگہ نقالیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو دھوکے دیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علی اور آل علی کے عشق کی حقیقی راہ پر قائم و دائم رکھے۔ امیر المومنین آج کے اس سحر کے موقع پر بڑے عجیب 2-4 میں واقعات عرض کرتا ہوں، 2-4 نقطے عرض کرتا ہوں بہت مختصراً، کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر وار ہوا تو عجیب کیفیت ہے کہ امیر المومنین کے سر پر وار ہوا، سر پھٹا، خون بہا، امام حسن کو اشارہ فرمایا تم آگے بڑھو، انہوں نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، نماز پھر بھی نہیں چھوڑی، اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ علی کو ماننے والوں کے لیے سب سے بڑا علی کا پیغام ہے۔ نماز کے بعد شاید کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے قاتل کی نشاندہی فرمائی تاکہ بے گناہ لوگوں کے پیچھے انسان نہ جائے، یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا، جب امیر المومنین کے سر اقدس پر وار ہوا تو کوفہ میں روایات بتاتی ہیں وہی منظر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر مدینہ کا منظر تھا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، قتل علی ابن ابی طالب کے عنوان سے۔ ایک ایسے موقع پر آپ کو ایک چٹائی میں رکھا گیا، چونکہ آپ چلنے کے قابل نہیں تھے اس وقت، اتنا خون بہہ چکا تھا، کمزوری تھی۔ جو لوگ کوفہ دیکھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کا گھر مسجد کوفہ کے محراب سے زیادہ سے زیادہ 200-250 گز کے فاصلے پر، 300 گز ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ جب قریب آئے نا تو امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کہ مجھے زمین پر اتار دو۔ فرمایا کہ آپ کا خون بہہ چکا ہے، کیسے ہم آپ کو اتار دیں؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے قدموں پر چل کر گھر میں داخل ہوں گا۔ وجہ، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم گھر میں تھی، میں باپ ہوں، ان کی نگاہوں کے سامنے اپنے قدموں پر چل کر میں نکلا تھا۔ میری بیٹیاں برداشت نہیں کر پائیں گی کہ میں چل کے نہ جاؤں بلکہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے، اس لیے آپ نے سہارا لیا اور اپنے قدموں پر گھر میں داخل ہوئے۔ جب آپ کے لیے جگہ بنائی گئی اور آپ کو لٹایا گیا تو بیٹیوں کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیاں رحمت کا مظہر ہوتی ہیں جس طرح سے مائیں مظہر ہوتی ہیں۔ امیر المومنین کی اس کیفیت سے گھر میں جو کوہرام تھا وہ بیٹیوں میں سب سے زیادہ تھا۔ یہ بیٹیاں لپٹ گئیں امیر المومنین سے، اور اس کیفیت میں سب کے گریہ و بکا کی آواز بلند تھی، لیکن اس کیفیت میں امیر المومنین کی توجہ کس طرف تھی؟ یہ جو باہر اصحاب ہیں ان کو واپس گھروں میں بیچ دو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں گھر سے باہر جائیں اور اصحاب سنیں۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت کے سائے میں زندگی اور اسی ولایت کے سائے میں شہادت عطا فرمائے۔ نجات بھائی کلام پیش کریں۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں
زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ بطور خاص مصرع صاحب، ارے یہ پہلی فجر ہے زینب کی، ارے یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، اور دل ڈوبتا ہے، ہائے دل ڈوبتا ہے، آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ اور زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، اور زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، اور زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلی پر، رو رو کے علی ارے کیا ماں کی طرح لے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب، اور کیا ماں کی طرح لے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب، ارے بابا ہے بابا کو جا کے دو فیضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ اجرکم علی اللہ،
نہایت ممنون مشکور علماء کرام آپ کا اور تمام ثنا خواں آپ سب کا شکریہ۔ ناظرین کرام، اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔